قادری کے حوالے کر رہا ہوں، وہ تشریف لائیں گے، بلکہ تشریف لا چکے ہیں، ان سے ان کا خوبصورت کلام سماعت فرمائیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تشریف فرما حاضرین محترم، سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو انتقال کرنا چاہیں وہ جلدی انتقال کر جائے۔ انتقال سے مراد یہاں سے وہاں جس کو جانا ہے وہ چلے جائے، باقی بیٹھ جائے۔ کوئی ضرورت سے فارغ ہو کر کے آنا چاہ رہا ہے تو وہ شور کر کے نہ جائے، خاموشی سے جائے۔ آپ حضرات سن رہے ہیں، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپس میں بات نہیں کریں گے، بات کریں گے تو صرف نبی کی بات، پکی بات۔ بڑی خوبصورت حاضری بریلی شریف کا وہ عظیم لہجہ جسے دنیائے سنیت خصوصیت کے ساتھ بلبل باغ اعلیٰ حضرت، بلبل دربار اعلیٰ حضرت قبلہ سید کیفی صاحب قدس اللہ العالی، میں انہیں نعت خواہ تو ماشاءاللہ بہت ہیں، نا بہت نعت خواہ، اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن سید کیفی صاحب جو ہے وہ نعت خوانوں کے پیر ہیں۔ نعت خوانوں کے صف میں جو بزرگ نعت خواہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ بریلی شریف کے صبح و شام اعلیٰ حضرت کے دربار میں اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے کلام اعلیٰ حضرت کو سناتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی اعظم ان کے سنے ہوئے نعت، لکھے ہوئے نعت کا حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کے کلام بارگاہ سیدی سرکار آقا نعمت مرشد زمانہ تاج الشریعہ کی بارگاہ میں سناتے رہتے ہیں، ہے نا؟ اسی لیے اللہ پاک ان کی آواز کو، ان کے انداز کو سلامت رکھے۔ آمین، ذرا محبت سے آمین تو کہہ دو۔ آمین۔ بنارسیوں کی آواز سے میں بخوبی واقف ہوں کہ آپ کی آواز بہت ہے ماشاءاللہ۔ آپ کی آواز یہی نہیں، بنگلور تک پہنچی ہوئی ہے، سورت تک پہنچی ہوئی ہے، اور ممبئی تک بھی پہنچی ہوئی ہے نا؟ کسی کے بھی حوالے سے ہو، لیکن آواز بنارس کی بہت دور تک، میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں، بہت دور تک ہے، اور اس سینے میں جتنا دم ہے اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اللہ پاک اس سینے کو نور مدینہ بنا دے۔ آمین۔ آئیے بارگاہ رسالت و نبوت میں جھوم جھوم کر درود پاک بآواز بلند میں پڑھاؤں، آپ مل کر کے میرے ساتھ آواز سے آواز ملا کر کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی ہے تمنا تو درود پڑھو، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام کی صدا آپ کی بلند ہو جائے، اے شہنشاہ مدینہ زینت عرش معلا، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ الصلاۃ والسلام
ذرا آواز نکال کر کے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ. آپ تھک گئے. مجھے تو لگ رہا ہے بہت لوگ تھک گئے. ہمیں بتایا یہ گیا کہ محفل جو ہے فجر کے اول وقت تک چلے گی. ہمیں بتایا یہ گیا. اب آپ کی مرضی. یہ پورا قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ ایک ساتھ حاجت. اچھا سید صاحب آ رہے ہیں ماشاءاللہ. سید صاحب کو لینے کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ حضرات اگر دلجوئی کے ساتھ سنیں تو میں ایک اعلی حضرت کا کلام تضمین کے ساتھ سناؤں. سنیں گے؟ سید صاحب نئی تضمین ہے بالکل تازی پہلی محفل میں پڑھ رہا ہوں. سنیں گے آپ؟ کون سونا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کون سونا چاہتا ہے؟ سب سو رہے ہو. اب ذرا دونوں ہاتھ یہ حضور کے نام پر ہاتھ بلند ہوں گے تو حشر میں کام آئیں گے. کون سننا چاہتا؟ سبحان اللہ. ذرا باآواز سے بلند بولیے سبحان اللہ. ذرا بغل والے علاقے تک آواز چلی جائے ایسی آواز نکالیے. باآواز سے بلند بولیے سبحان اللہ. دم ہے سینے میں دم ہے. میں نے کہا نا بنارس کا سینہ بڑے دور تک مشہور ہے. سبحان. اب بنارسی انداز میں کہا نا سبحان اللہ. اب ذرا بریلوی انداز میں بولو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے اس آواز کو. ایک بار اور درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی. نور کی آبشار پھرتے گئے. نور کی آبشار پھرتے گئے. کرنے تابند دادار پھرتے گئے. کرنے تابند دادار پھرتے گئے. ہوئے پورے مشک بار پھرتے گئے. وہ سویلا گئے جو کھڑے ہیں جو بیٹھے سب آواز نکال کر. وہ سویلا لازار پھرتے گئے. درب تیرے دن نئے باغا ہے. تیرے دن نئے باغار پھرتے گئے. تیرے دن نئے سبحان اللہ. آپ نے سید صاحب سے مسلسل سنا. میں ٹھہر کے سناؤں تاکہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہ ہو. اور جہاں مصرع ختم ہو آپ کی سبحان اللہ بھی ایک ساتھ اس کی آواز آ جائے. جہاں مصرع ختم ہو سید صاحب سماعت فرمائیں. بن کے ایمان دار پھرتے گئے. لے کے دل کا بخار پھرتے گئے. لے کے دل کا بخار پھرتے گئے. کرنے سنی پہ وار پھرتے گئے. جیسے چوڑا چمار پھرتے گئے. جو تیرے در سے یار پھرتے گئے. بولو جو تیرے گئے. در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے. در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے. بولو وہ سویلا
وہ سویلا صدق و عدل صدق و عدل وفا بھی ہے جس میں صدق و عدل. اگر آپ کی توجہ ہٹے گی تو سمجھ میں نہیں آیا. اگر توجہ ہٹے گی توجہ اگر رہے گی کلام پر تو انشاءاللہ شعر سمجھ میں آئے گا. توجہ ہے سب کی؟ توجہ ہے؟ ذرا کہو سبحان اللہ. سنو مصرع سنو. صدق و عدل وفا بھی ہے جس میں سید صاحب باب فصل ویلا بھی ہے جس میں غوث و خواجہ رضا بھی ہے جس میں اس کلی کا گدا ہوں میں جس میں مل کر پڑھ لو اس کلی کا جس میں لبواں آنکھیں بند گئے پھیلی ہے چولیاں کتنے مزے کی مزیق تیرے پاک در کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے داتا کی دل تھی دوری قبول و عز میں بس ہاتھ بھر کی ہے مانگیں گے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاگ نہ حاجت اجر کی گئے اس کلی کا جس میں اس کلی کا جس میں کون سی گلی مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیلیں بے مثالی ہے وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کرے اپنا تو ہے اللہ والا وہ تیرا اللہ والی ہے فقیروں بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رگا فیض پر سرکار عالی ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے گئے مانگتے پھرتے گئے وہ سویلا کہیے سبحان اللہ جو تھک گیا وہ نہ کہے جو نہ تھکا وہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے شعر سنیے سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنیے شعر سنیے سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے جب مدینے کے خار کو دیکھا خار کو تو وہ کانٹوں کی تعریف کرنے والا پہلا خاندان اعلیٰ حضرت کا خاندان جنہوں نے پھولوں کی تعریف تو سب کرتے ہیں جنہوں نے مدینے کے کانٹوں کی تعریف کی ہے نا وہ اعلیٰ حضرت ہے ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے آنکھوں میں آئے سر پہ رہے دل میں گھر کرے اے خار طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے یوں دل میں آ کہ دید تر کو خبر نہ ہو اعلیٰ حضرت نے تعریف کی اس شعر میں مصرع سنیے پھر اعلیٰ حضرت کا شعر آ رہا کہتے ہیں تازگی کیسی سبزہ داروں میں کیسے جائے نظر بہاروں میں باغ دنیا میری بلاؤں میں پھول کیا دے کو میری
دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے، دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے، وہ سویلا۔ اس کلام کا مقطع میں نے نہیں لکھا، مقطع کی تضمین سید صاحب میں نے نہیں لکھی، میں نے مقطع کے بعد والے شعر کی لکھی۔ مقطع کی تضمین مجھے ہمت نہیں ہوئی لکھنے کی۔ اعلیٰ حضرت کا مقطع ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے گئے، تجھ سے کوتے گئے۔ لیکن میں نے تضمین لکھی اس شعر کی لکھی جو اس کے بعد پڑھا جاتا کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، پوچھتے ہیں وہ تیری بات رضا، تجھ سے شیدا شمار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جیسے بہت مختصر ہے عاشق، اعلیٰ حضرت جیسے بڑے مختصر عاشق ہیں جو نظر آتے ہیں، ورنہ عاشق تو بہت ہیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہے نا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کام کیا پھر مدینے گئے، ایسے نہیں گئے منہ اٹھا کے۔ اعلیٰ حضرت نے الدولت المکیہ اعلیٰ حضرت نے الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ لکھا، حضور کے علم غیب پر۔ بھائی آپ کو اپنی بات کرنی ہے تو محفل سے نکل جائیے، اگر اپنی بات کرنی ہے تو محفل سے نکل جائیے۔ یہ محفل وہ ہے، یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں، سمجھے آپ؟ کوئی معمولی محفل نہیں ہے، اپنی اپنی بات نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت سرکار جب مدینے گئے تو کام کر کے گئے، یوں ہی منہ اٹھا کے نہیں چلے گئے، سمجھے آپ؟ جب حضور کے علم غیب پر انگلی اٹھائی گئی تو اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹوں میں الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ جیسی ضخیم کتاب اہل سنت کے حوالے کر دی، اور وہ بم بارود کیا اثر کریں جو اعلیٰ حضرت کے نوک قلم نے جو ہے وہابیت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ آج تک اس کتاب کا جواب نہیں بن پڑا۔ اعلیٰ حضرت نے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے اس کتاب میں کہ میرے آقا عالم غیب ہیں، اللہ کی عطا سے حضور علم غیب جانتے ہیں۔ یہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور علم غیب جانتے ہیں۔ یہ کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ آؤ آپ کو، اے امام آپ کو کیا چاہیے؟ عرب والوں نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت سے، اے امام احمد رضا اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، کیا چاہیے؟ کہا حضور کے در کی ایک رات چاہیے، ایک رات۔ اسی رات اعلیٰ حضرت کو حضور نے جاگتی ہوئی حالت میں زیارت عطا فرمائی تھی۔ لوگ خواب میں زیارت کرتے ہیں، وہ بھی کمال کی بات ہے۔ حضور خواب میں آ جائیں، اس سے بڑی عید کون سی ہے نا؟ اور جب آقا جاگتے ہوئے زیارت عطا فرما دیں، سبحان اللہ، تو جسے زیارت آقا جاگتے ہوئے حالت میں عطا فرمائے وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ تو کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ کہا نا اعلیٰ حضرت نے، حضور نے جلوہ جہاں آرا سے مشرف فرما دیا، زیارت عطا فرما دی۔ تو کچھ دوسرے شاعروں نے کہا کہ پوچھتے ہیں وہ تیری بات رضا، پوچھتے ہیں وہ تیری بات رضا، کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ تجھ سے شیدا شمار پھرتے ہیں، گنتی کے تجھ سے شیدا شمار پھرتے ہیں۔ ایک نقشہ دیکھیے گا، آہ کیسی رہی وہ رات رضا، قادری کس سے ہے حیات رضا، ہو مبارک یہ چاند رات رضا، کہ تو ہے اور ہے نبی کی ذات رضا، پوچھتے گئے وہ تیری بات رضا، پوچھتے گئے وہ تیری بات رضا،
تجھ سے شیدا شمار پھرتے گئے وہ سویلا لازار پھرتے گئے تیرے دن بہار پھرتے گئے۔ میلاد شریف کے حوالے سے میں کلام پیش کروں گا، فرمائش ہے، اور اس کے بعد میں مختصر انداز میں پھر صابر بھائی ہمارے ناچ خواہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو مائک پیش کر دوں گا۔ صابر رضا بریلوی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں مائک پیش کروں گا۔ اگر زندہ ہو تو زندگی کے ساتھ میلاد مناؤ۔ پوچھنے والے نے پوچھا، جواب دینے والے نے جواب دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا میلاد کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ تو سنیوں نے جواب دیا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ اور جس کی قسمت میں وہی بولے میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ میلاد کے حوالے سے بڑا مشہور و معروف کلام، آواز سے آواز ملا کر بلند آواز سے، جو اب تک نہیں پڑھا رائٹ لیفٹ رائٹ سب حضرات مل کر کے پڑھیں بلند آواز سے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پکارو یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، اور اونچا بولو دیوانے بولو، ذرا اونچا بولو گج بج کے بولو، شرمانا چھوڑو اور اونچا بولو، اول کی آمد آخر کی آمد۔ اب بھی پیچھے والے خاموش گئے، یہاں والے بھی خاموش ہیں، اسٹیج والے بھی خاموش ہیں۔ ارے حضور کی میلاد ایسے نہیں مناتے، سنیوں ذرا جم کے مناؤ، حضور کی آمد حضور کی آمد، اول کی آمد آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، ذرا اونچا بولو شرمانا چھوڑو اور جم کے بولو اور اونچا بولو۔